اصل اس کنویں پہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شعیب علیہ السلام کی شہزادی تھی، جن کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اسی کنویں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نفیسہ مدینہ یہاں پر کھڑی ہیں۔ مدینہ کا موڈ بالکل آف ہے اس وقت، کیونکہ سفر بڑا لمبا ہم نے کیا ہے۔ آج 10واں دن ہے، ہم نے بارڈر کراس کر کے واپس سعودی عربیہ کی سرزمین پر آ چکے ہیں۔ لمبے سفر کی وجہ سے مدینہ کا موڈ آف ہے تھوڑا سا۔ انشاءاللہ اب ہم نے یہاں کی زیارتیں شروع کر دی ہیں، مدینہ میں بھی فریش ہو جائیں گے اور ہم زیارتیں کرتے کرتے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر اتاری مکی اور اس وقت میں البدعہ میں حاضر ہوں۔ بدعہ کہاں ہے؟ بدعہ یہ بالکل مصر اور جارڈن کا جو بارڈر لگتا ہے سعودی عربیہ کا، اس بارڈر کے کنارے پر ہوں، جہاں پہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ اس کنویں کی طرف بڑھ رہا ہوں میں، جس کنویں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی بھر کے دیا تھا۔ بس اس کنویں کے قریب پہنچ چکے ہیں ہم۔ یہ ہے وہ کنواں سامنے، اس طرف ہم نے جانا ہے، اور یہاں سے راستہ بنا ہوا ہے، تھوڑا راستے پہ چلتے ہیں۔ مولا مولا میں بندہ ہوں، بندہ ہوں، مولا مولا میں بندہ ہوں تیرا، میں جان۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے سفر کر کے وادی طیہ کی طرف تشریف لائے تھے، اس بدعہ کی وادی میں آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس میدان میں آئے۔ اس کنویں میں بہت زیادہ ہجوم ہوتا تھا، تو بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پانی بھرنے آتی تھی، پانی بھرنے کے بعد آپ کی واپسی کافی دیر کے بعد ہوتی تھی، لیکن معمول کے مطابق اس دن جو تھا بہت جلد آپ کی واپسی ہو گئی۔ یہ ہے وہ کنواں جو دیکھ رہے ہیں آپ۔ جو اپنے غیر ہوئے بھی یہاں سے میں ہاتھ اندر کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کیا کو۔ یہ ہے بسا سرا ہے تیرا، یہ ہے بیر موسیٰ میں تیرا علی نبینا علیہ السلام۔ مولا اصل کنڈیشن ایسی، اس دن معمول کے مطابق بہت جلد پانی بھر کے آپ گھر پہ واپس لے کے چلی گئی۔ تو جناب شعیب علی نبینا علیہ السلام نے پوچھا کہ آج بہت جلدی پانی لے کر آ گئی، یہ جلد آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نوجوان ہے جو پانی بھرنے میں ہماری مدد کی۔ اسی واقعے کے بعد سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہ آپ رہنے لگے، بکریاں بھی چراتے تھے، اور یہی ایک واقعہ ہے اس کنویں کا جو سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا سبب بنا۔ آئیے کنویں کے پاس تھوڑا جا کے زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کنویں کے اندرونی حصے کا ہم جائزہ لے رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کافی گہرا کنواں ہے، لیکن جہاں تک رسائی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن پانی نہیں ہے ابھی اس کے اندر۔ اب یہ حال ہے کہ برسات میں پانی بھر جاتا ہوگا، لیکن نیچے سے پانی آنے کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف ہو گیا ہے۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے بیک سائیڈ میں پتھر کی کھدائی کر کے شعیب علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی۔ وہ عجیب و غریب قوم تھی، پتھروں کو تراش کر کے جو ہے وہ مکان بنایا کرتے تھے۔ اور کچھ یہ اس زمانے میں یہ جو بستیاں ہیں، یہاں پہ مزرعات وغیرہ تھے، ان کے باغیچے تھے، کھیتیاں تھیں، لیکن اب یہاں سعودی عرب کے لوگوں کے محلات ہیں، لیکن وہ قوم اس پہاڑ کے پیچھے رہا کرتی تھی۔ اور یہ قوم ناپ تول میں کم کرتی تھی۔ سیدنا شعیب علی نبینا علیہ السلام بہت سمجھایا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کرتے تھے، آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ بالآخر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا اور یہ سب
گھروں کے اندر منہ کے بل اوندے پڑے رہے. یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس کے قریب ہی جو ہے ایک قلعہ بھی تھا سلطنت عثمانیہ کا بنایا ہوا، کافی 100 سال پرانا قلعہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر. کو بھی عرب تڑپ رہا ہوں میں، دکھا دے مجھے کو بھی بہت پہلے ہم نے وزٹ کیا تھا وادی شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. آج بھی ہم آئے ہیں اس مقام پر کافی سفر کرنے کے بعد. ناظرین، اس مقدس وادی میں ہیں جس وادی کے اندر اللہ کے نبی سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قیام رہا ہے. وادی تی یہاں سے 31 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جہاں پر بنی اسرائیل کی قوم جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے سمندر کو کراس کر کے آئی تھی. پورا ایک واقعہ ہے جو فرعون پیچھا کیا، سمندر کے بیچ میں گیا تو سمندر بند ہو گیا، وہ سارے غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے وادی تی میں جب پہنچتے ہیں، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا کہ قوم عمالقہ سے ان کو جہاد کرنا ہے. قوم عمالقہ کہاں تھی؟ یہ بیت المقدس پہ قابض تھے، ان سے جہاد کا حکم تھا اللہ کریم کی طرف سے. تو بنی اسرائیل جب وادی تی میں پہنچتی ہے، ان پر پتہ نہیں کیسا خوف طاری ہوا. یہ کہتے ہیں موسیٰ تو تیرا خدا جا کے لڑے ان سے، قوم عمالقہ سے ہم نہیں لڑتے. اللہ کی قدرت کہ یہ 40 سال تک وادی تی میں بھٹکتے رہے کیونکہ نبی کی نافرمانی کی تھی. لیکن جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی ہی وجہ سے، آپ کی برکتوں سے اللہ پاک نے ان بنی اسرائیل کی طرف منو سلوا کا نزول فرمایا. منو سلوا کیا تھا؟ بھنا ہوا پرندہ جو ان کی طرف آتا اور شہد کی طرح مشروب ہوتا جو یہ پی لیا کرتے تھے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا عصا مارنے کے لیے، قرآن کریم میں پورا ایک واقعہ ہے، نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ پورا ایک واقعہ ہے. تو آپ نے جب عصا مارا 12 چشمے پھوٹ نکلے، جس گروہ نے جہاں چاہا اس چشمے پہ قبضہ کیا اور پانی پینا شروع کر دیا. یہ پوری وادی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بابرکت اور مقدس وادی ہے. ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی بیر موسیٰ. آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. ان قریب انشاءاللہ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور بہترین مطالعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.